السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے ٹیبل کرسی پر کھانا کھانے کا۔ یہ مسئلہ یوں تو دیکھنے میں چھوٹا سا لگتا ہے، دراصل اس کے پیچھے بہت گہری سمجھ، شریعت کی حکمت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو موجود ہے۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہمارے گھروں سے سنت کا رنگ مٹتا جا رہا ہے اور غیر مسلموں کی تہذیب، ان کی عادتیں، ان کا طور طریقہ ہمارے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے مسلمان اب اپنے گھروں میں بھی ٹیبل کرسی لگا کر کھاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہی تہذیب اور ترقی کی نشانی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اسی طرح کھانا کھاتے تھے؟ اور اگر نہیں تو پھر ہمارے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اہم فتویٰ بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جوتا پہن کر کھانا اگر اس وجہ سے ہو کہ زمین پر بیٹھا ہے اور فرش یعنی دری وغیرہ نہیں ہے تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ جوتا اتار لیتا، اور اگر میز پر کھانا رکھا ہوا ہے اور یہ کرسی پر جوتا پہن کر بیٹھا ہے تو وجہ خاص ناراضگی کی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے فرش گندا ہے، دری وغیرہ موجود نہیں، تو اس حال میں جوتے پہنے ہوئے کھانا کھانے سے ایک سنت مستحبہ چھوٹ جائے گی۔ مگر جب انسان میز اور کرسی پر بیٹھتا ہے اور پھر جوتا پہن کر کھاتا ہے تو یہ بہت بری اور ناپسند بات ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ سنت مستحبہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز چھوٹی ہے اور اسے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سنت مستحبہ وہ عمل ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو اور جس کی ترغیب دی ہو۔ اسے چھوڑنا گناہ تو نہیں، لیکن چھوڑنے والا سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بہت سے طریقے اور آداب بتائے ہیں، جیسے کہ کھانا دری یا زمین پر بیٹھ کر کھانا، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، چھوٹے چھوٹے نوالے لینا، سامنے سے کھانا، کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھنا۔ یہ سب باتیں سنت مستحبہ میں آتی ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ٹیبل کرسی پر کھانا کیوں ناپسند کیا گیا؟ اصل میں ٹیبل کرسی پر کھانا غیر مسلموں کی تہذیب ہے۔ یورپ کے لوگ اس طرح کھاتے تھے اور پھر یہ چلن ان کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، دری بچھا لی جاتی تھی یا صاف زمین ہوتی تو اسی پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ صرف مٹی پر بیٹھ کر بھی کھانا کھا لیتے تھے۔ یہ نہ صرف توجہ کی علامت ہے بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ ٹیبل کرسی پر بیٹھنے سے انسان کا انداز غیر مسلموں جیسا ہو جاتا ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے یعنی کہ نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان غیر مسلمانوں کی نقل کرتا ہے، ان کے طور طریقے اپناتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے۔ اب رہی بات جوتے پہن کر کھانے کی، جب انسان ٹیبل کرسی پر بیٹھتا ہے تو عام طور پر وہ اپنے جوتے نہیں اتارتا۔ یہ انداز غیر مسلموں کا ہے، مگر اسلام سکھاتا ہے کہ کھانے کے وقت انسان صاف ستھرا ہو، توجہ سے بیٹھے اور آداب کے ساتھ کھانا کھائے۔ جوتے پہن کر کھانا کھانا تکبر اور غیر مسلموں کی نقل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اسے خاص ناراضگی کی وجہ بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تہذیب، اپنے طور طریقے، اپنی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے اور غیر مسلموں کی عادتوں سے دور رہے۔ اسلام نے کھانے پینے کو صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اسے ایک عبادت کا درجہ دیا ہے۔ جب انسان حلال کمائی سے کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور سنت کے مطابق کھانے کے آداب کا خیال رکھتا ہے تو وہی کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی انسان غیر شرعی طریقے سے کھاتا ہے، تکبر اور غرور کے ساتھ کھاتا ہے یا غیر مسلموں کی نقل کرتا ہے تو وہی کھانا اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے رہنما ہے۔ آپ نے کھانے پینے کے جو طور طریقے بتائے ان میں بہت حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے کچھ خاص باتیں دیکھیں۔
تو سب سے پہلے آتا ہے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرسی یا اونچائی پر نہیں بیٹھتے، ہمیشہ زمین پر، دری یا چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ انداز توجہ کی علامت ہے۔ اور نمبر 2 ہے سامنے سے کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اللہ کا نام لو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور نمبر 3 ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ ہر اچھی چیز دائیں ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ اور نمبر 4 ہے چھوٹے چھوٹے نوالے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے نوالے لیتے اور دھیرے دھیرے چباتے۔ اور نمبر 5 ہے 3 انگلیوں سے کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ اور نمبر 6 ہے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا پڑھنا۔ شروع میں بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ آئیے جانتے ہیں زمین پر بیٹھ کے کھانے کے فائدے۔ آج سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کے کئی طبی فائدے ہیں، یعنی کہ میڈیکل فائدے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہضم آسانی سے ہوتا ہے۔ زمین پر پالتھی مار کر یا تقریباً جھک کر بیٹھنے سے پیٹ پر دباؤ صحیح پڑتا ہے، جس سے کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے دل کی صحت بہتر رہتی ہے۔ یہ انداز دل کی نسوں پر دباؤ کم کرتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے سے انسان میں گھمنڈ ختم ہوتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور نمبر 4 ہے برکت کا نظارہ۔ جب سب لوگ زمین پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو آپس میں محبت اور ایکتا بڑھتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانے کے نقصان۔ ٹیبل کرسی پر کھانے کی کئی برائیاں ہیں۔ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اونچی جگہ پر بیٹھ کر انسان کو اپنے اندر بڑپن کا احساس ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے غیر مسلموں کی نقل۔ یہ طریقہ اسلامی تہذیب سے نہیں بلکہ یورپین تہذیب سے آیا ہے۔ اور نمبر 3 ہے سنت سے دوری۔ انسان سنت مصطفیٰ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے بچوں کی تعلیم پر اثر۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ بڑے ٹیبل کرسی پر کھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے اور دھیرے دھیرے سنت بھول جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہر عمل میں توجہ سکھائی ہے۔ نماز میں سجدہ، زمین پر ماتھا رکھنا، کھانے میں زمین پر بیٹھنا، کپڑوں میں سادگی اپنانا، یہ سب باتیں انسان کو اللہ کا سچا بندہ بنانے کے لیے ہیں۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔